اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کہانیاں اتنی دلچسپ کیوں لگتی ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ طریقہ جس سے ہم ماضی کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اردو گرامر کے اسی جادو کو سمجھنے والے ہیں، فعل ماضی اور اس کی مختلف شکلیں۔ یہ صرف رٹے رٹائے اصول نہیں ہے، بلکہ اپنی بات میں وزن اور گہرے جذبات پیدا کرنے کا ایک فن ہے۔ تو چلیں مل کر اس فن کو سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، آج کا ہمارا سفر 5 مراحلوں میں طے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ماضی کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر اس کی 6 خاص قسموں سے پردہ اٹھائیں گے، ہر ایک کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے، پھر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دیکھیں گے، اور ہاں، آخر میں ایک چھوٹے سے چیلنج کے ساتھ اپنی نئی سیکھی ہوئی مہارتوں کو آزمائیں گے۔ تو پھر تیار ہو جائیں۔ کسی بھی عمارت کی مضبوطی کے لیے اس کی بنیاد کا پکا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں فعل ماضی تو اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ وقت کی کہانی آپ دیکھیں تو 3 حصوں میں بٹی ہے۔ ایک جو ہو رہا ہے یعنی حال، ایک جو ہوگا یعنی مستقبل، اور ایک وہ جو ہو چکا ہے یعنی ماضی۔ فعل ماضی ہمیں اسی گزرے ہوئے وقت کی کہانی سناتا ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں احمد نے سبق پڑھا، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پڑھنے کا کام اب ختم ہو چکا ہے، وہ ایک مکمل عمل ہے، اور یہی ماضی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اچھا، یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہوتی ہے۔ اردو میں ماضی کا صرف ایک ہی چہرہ نہیں ہے، بلکہ 6 الگ الگ روپ ہیں، اور ہر روپ کا اپنا ایک خاص مطلب، اپنا ایک خاص ذائقہ ہے جو ہماری بات کو بہت گہرا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 6 جادوئی اوزار جن سے ہم آج اپنی زبان کو سجانے والے ہیں: مطلق، قریب، بعید، استمراریہ، شکیہ اور شرطیہ۔ مجھے پتا ہے نام شاید تھوڑے مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن میرا وعدہ ہے جیسے جیسے ہم ایک ایک کر کے انہیں سمجھیں گے، سب کچھ بالکل آسان ہو جائے گا۔ چلیں پھر اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ہر قسم کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی تعریف، اس کی خاص نشانی اور روزمرہ کی زندگی سے کچھ مثالیں دیکھیں گے تاکہ بات سیدھی دل میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلے ہے ماضی مطلق، یعنی غیر معین ماضی۔ یہ ہمیں بس اتنا بتاتا ہے کہ کوئی کام ہوا تھا، لیکن بھئی کب ہوا یہ ایک راز ہے، بالکل اس گھڑی کی طرح جس پر وقت کا کوئی نشانی نہیں۔ اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ جملے کے آخر میں الف، یہ یا یہ کی آواز آتی ہے، جیسے وہ آیا۔ کب آیا ہمیں نہیں معلوم، یہی تو ہے ماضی مطلق۔ اب آتے ہیں ماضی کے 2 قریبی رشتہ داروں پر، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ ان کا کام ہے وقت کا فاصلہ بتانا۔ ماضی قریب کہتا ہے کہ کام ابھی ابھی ختم ہوا ہے، جیسے وہ آیا ہے، مطلب وہ یہیں کہیں ہے، جبکہ ماضی بعید کہتا ہے کہ کام بہت پہلے ہوا تھا، جیسے وہ آیا تھا، یعنی اب اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ فرق صرف ہے اور تھا کا ہے، لیکن دیکھیں مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اگلی قسم ہے ماضی استمراری۔ یہ وہ کام ہے جو ماضی میں مسلسل ہو رہا تھا، رکا نہیں تھا بلکہ جاری تھا۔ یہ لامحدودیت کی علامت اسی تسلسل کو دکھا رہی ہے۔ اس کی سیدھی سی پہچان ہے رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے۔ جیسے وہ روز خط لکھتا تھا، یہ ایک عادت تھی، ایک جاری عمل تھا۔ اب آتے ہیں ماضی شکیہ پر، جسے ہم جاسوس ماضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یقین نہیں ہوتا، بس ایک اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ سوالیہ نشان بتا رہا ہے۔ اس کی پہچان تو بہت ہی آسان ہے۔ جملے کے آخر میں ہوگا یا ہوگی آتا ہے، جیسے علی نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ شاید کھایا ہو، شاید نہ کھایا ہو، پکا کچھ نہیں پتا۔ اور ہماری آخری قسم ہے ماضی شرطیہ یا تمنائی، جو ہمیں کیا ہوتا اگر کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس کے 2 ذائقے ہیں۔ پہلا ہے شرط، جو اگر سے شروع ہوتا ہے، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ دوسرا ہے خواہش، جو کاش سے شروع ہوتا ہے، کاش وہ بھی آتا۔ یعنی دونوں ہی ایک ایسی حقیقت کی بات کرتے ہیں جو اصل میں ہوئی ہی نہیں۔ بہت خوب، ہم نے تمام 6 اقسام کو الگ الگ تو سمجھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تاکہ پوری تصویر ایک دم واضح ہو جائے۔ اس ماسٹر شیٹ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ہم نے ایک ہی سادہ سا جملہ لیا ہے، وہ آیا۔ اب دیکھیں کیسے صرف ایک لفظ بدلنے سے پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ لگانے سے لگتا ہے وہ ابھی پہنچا ہے،
تھا लगाने से लगता है ये पुरानी बात है, रहा था से उसके आने का अमल जारी लगता है, होगा से शक पैदा हो जाता है, और काश लगाने से ये एक ख्वाहिश बन जाती है। यही तो है उर्दू की खूबसूरती, छोटे छोटे अल्फाज और कितने बड़े मायने। चलें, थियरी तो बहुत हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। मैं कुछ जुमले पेश करूँगा और आपको पहचानना है कि उनमें माजी की कौन सी किस्म छुपी हुई है। ये अपनी समझ को पक्का करने का एक छोटा सा मज़े का खेल है। तो तैयार है इस चैलेंज के लिए? आइए देखते हैं। पहला जुमला स्क्रीन पर है, अहमद ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। आखिर में लिया है पे गौर करें, ये कौन सी किस्म हो सकती है भला? दूसरा जुमला देखें, अगर तुम मेहनत करते तो इम्तिहान में अव्वल आते। जुमले का आगाज किस लफ्ज से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और ये रहा तीसरा जुमला, दादा जान हमें रोज़ाना कहानी सुनाते थे। क्या इस जुमले से किसी काम के मुस्तकिल होने का एहसास हो रहा है? और हमारा आखिरी जुमला, अली ने दोपहर का खाना खा लिया होगा। इसमें यकीन है या शक? अपने जवाबात ज़हन में रखें। चलें, अब जवाबात देखते हैं। पहला जुमला था माजी करीब, क्योंकि लिया है का मतलब है काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। दूसरा था माजी शर्तिया, क्योंकि अगर ने एक शर्त लगा दी थी। तीसरा था माजी इस्तमरारी, क्योंकि सुनाते थे से पता चलता है कि ये काम रोज़ होता था। और चौथा था माजी शक्किया, क्योंकि लिया होगा में एक शक पाया जाता है। उम्मीद है आपके जवाबात दुरुस्त होंगे। तो आज हमने सीखा कि ग्रामर सिर्फ खुश्क उसूलों का नाम नहीं है, ये तो एक फ़न है जिससे हम ना सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि वो कैसे, कब और किस एहसास के साथ हुआ। तो अब जब ये सारे औजार आपके पास हैं, सोचें माजी की वो कौन सी कहानियां हैं जो अब सुनाए जाने का इंतज़ार कर रही हैं।